أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ والذین، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی اور خدا کو نہیں مانتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور نہ ہی کسی ایسے بندے کو قتل کرتے ہیں کہ جس کا قتل حرام ہے، الا بالحق، مگر جو حق قتل ہو وہ کرتے ہیں، ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، جو ایسے جرم کرے گا، یلقا اثاما، تو اس کا واسطہ اس کو عذاب سے پڑے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور یہ عذاب دگنا چگنا ہو کر آئے گا قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آیت نمبر 68 69 پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ اللہ کے رحمان کے خاص خاص بندے، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اپنے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانتے، نہ کسی اور سے دعا کرتے ہیں، نہ کسی اور کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ان کے بگڑے ہوئے کام بنائے گا اللہ، ان کے کام ٹھیک کرے گا اللہ، مشکلات میں لائے گا تو بھی اللہ، مشکلات سے نکالے گا تو بھی اللہ۔ یہ ایمان والوں کے خاص صفات ہیں۔ ایک بندہ پورے 40 دن کھڑا ہو کر عبادت کرتا جائے، رات کو جاگتا جائے، پورا قرآن رات کو پڑھتا جائے، ساری دنیا کو قرآن پڑھاتا جائے، مال دولت کے صدقے کرتا جائے، زکوٰۃ ادا کرتا جائے، ماں کے پاؤں دباتا جائے، باپ کے پاؤں دباتا جائے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتا جائے، جانوروں کو کھانا کھلاتا جائے، پرندوں کی خدمت کرتا رہے، بھوکھوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کو کھانا کھلائے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہر یتیم کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے، اللہ کے نبی پہ ارب مرتبہ روزانہ وہ درود پڑھتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی داڑھی اس نے رکھی ہو، اللہ کے نبی کی ساری زندگی کی سنتیں وہ اپناتا ہو، اللہ کے نبی کا عشق اور محبت اس کے دل میں رچ اور بس گئی ہو، ختم نبوت کا تحفظ بھی وہ کرتا ہو، صحابہ کی عظمت کو بھی وہ مانتا ہو، آسمان کو حق مانتا ہو، زمین کو حق مانتا ہو، لیکن ساتھ اللہ کے ایک نیا خدا بنائے تو اس کا سب کچھ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ اس کے منہ پہ دے کے ماریں گے، اور کوئی محبت رسول قبول نہیں، کوئی محبت صحابہ قبول نہیں، کوئی محبت قرآن قبول نہیں، کوئی محبت مسجد قبول نہیں، کوئی چیز قبول نہیں۔ شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ شرک نہیں ہوگا زندگی میں، باقی جتنے بھی گناہ ہیں کہیں نہ کہیں اللہ کسی بہانے سے بھی ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف کہنا اللہ ایک ہے بھائی، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ مشکل میں، نہ خوشی میں۔ اور میں نے بتایا کہ دماغ بھی شرک کرتا ہے، دماغ بھی شرک کرتا ہے۔ جب آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ یار میرا کام مسجد میں نہیں ہوا، میرا کام فلان جگہ پہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ دماغ نے آپ کو سمجھایا، آپ قدم اٹھا کے وہاں پہ نکل گئے اور یہ سمجھا کہ اس جگہ پہ میرا کام ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اور یہ خفیہ شرک ہے، خفیہ شرک ہے۔ کسی قبر کو کوئی چومے گا تو ہم بھی جا کے اس کو روک دیں گے، بھائی قرآن چوم لو، باپ کا چہرہ چوم لو، ماں کا چہرہ چوم لو بھائی، مگر قبروں کو نہیں چومنا۔ یہ ظاہری شرک ہے، یہ ظاہری شرک ہے۔ کسی بزرگ کے پاؤں میں پڑھ کے وہ سجدہ کر رہا ہے تو آپ بھی جا کے اس کو روک دیں گے، میں بھی اس کو روک دوں گا، کوئی نہ کوئی اس کو روک دے گا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ظاہری شرک کی روک ٹوک ہوتی ہے، ظاہری شرک کی کیا ہوتی ہے؟
روک ٹوک ہوتی ہے، جبکہ جو خفیہ دماغ اور دل کا شرک ہوتا ہے اس کی روک ٹوک کرے گا کون جب دیکھنے والے ہی کوئی نہیں ہے۔ خفیہ شرک بندے کو ہلاک کر کے مار دیتا ہے اور قیامت کے دن یہ بندہ مشرک بن کر آئے گا۔ باقی شرک جو ہے وہ بندہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں شادی کرتا ہوں تو اس کی بیوی نہیں چاہتی کہ یہاں پہ دوسری شادی کر لے، وہ تیسری کر لے، وہ چوتھی کر لے۔ ہماری بیٹی بیاہ کے چلی جاتی ہے، وہ دوسری شادی کرتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ بھئی ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی اور بھی سوگن آ جائے۔ یہ شرک ہم نہیں مانتے تو اللہ کس طرح مانیں گے اپنے ساتھ کسی کو خدا بنائے بیٹھے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، قتل حرام ہے۔ قتل کیا ہے؟ حرام ہے۔ جو اللہ والے رحمان بندے ہوتے ہیں وہ کبھی قتل نہیں کرتے مگر حق والا قتل کرتے ہیں۔ حق والا قتل کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ مرتد ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مرتد، جو اسلام کو چھوڑ بیٹھے، آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ کھلم کھلی یہاں پہ گستاخی کرتا ہے ہمارے نبی کی، آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ قرآن کو جلاتا ہے، آپ اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ آپ کا بندہ مار جاتا ہے، آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہ حق قتل ہے۔ یہ کیا ہے؟ حق قتل ہے۔ نہ حق کیا ہے؟ ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کسی کو مار دیا، خاندان میں تو میں ہو گئی، کسی کو مار دیا، کوئی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، ہم نے کسی کو کھڑکا دیا، راہ چلتے کسی کو مار دیا، ذاتی بغض کی خاطر کسی کو مار دیا۔ یہ قتل حق نہیں ہے، یہ قتل حرام ہے۔ حرام قتل، حرام قتل کبھی اللہ کے رحمان کے بندے نہیں کرتے۔ حرام قتل کبھی اللہ کے رحمان کے بندے نہیں کرتے۔ جو قصاص ہوتا ہے، قتل کا بدلہ ہوتا ہے، وہ لیتے ہیں، وہ لینا جائز ہے، وہ لینا جائز ہے۔ مرتد کو قتل کرتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ ختم نبوت کا منکر گستاخ رسول، اس کو قتل کرنا بھی کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ اگر آپ نے قتل کر دیا ہے تو بھائی اللہ آپ کو آخرت میں کچھ نہیں کہیں گے۔ عدالت کا معاملہ، دنیا کا معاملہ، اس جگہ کو فیس کرنا یہ آپ کا مقدر ہے۔ یہ آپ کا غازی علم دین شہید کو دیکھ لے، اس کو کہا گیا تھا کہ بیان اس طرح دے دے ہم تجھے بچا لیں گے، اس نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ کے نبی کی محبت میں بھائی اس کو قتل کیا۔ یہ گستاخ رسول تھا، رنگیلہ محمد جس نے کتاب لکھی تھی، ہے نا؟ اس طرح یہ غازی ممتاز قادری شہید جو ہوا ہے، ممتاز قادری ہے، اس نے بھی جو مارا ہے وہ کیا نام تھا اس کا؟ تاثیر کو ہے، وہ قادیانی تھا بھائی، وہ مار گیا خدا کے ہاں تو یہ جنت میں ہے، سرخرو ہے۔ بے شک یہاں کی عدالت نے اس کو پھانسی دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے یہ عدالتوں سے بھی اللہ قیامت کے دن محاسبہ فرما لیں گے۔ لیکن نبی کا گستاخ، اسلام چھوڑ کر مرتد ہونے والا، کسی کا بندہ قتل کرے، اس کے قصاص پہ ہم اس کو قتل کر دیں، ایک غیرت میں قتل ہے۔ کوئی بندہ دیکھے کہ میری بیوی کے ساتھ فلاں بندہ زنا کر رہا ہے تو وہ غیرت میں آتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ کوئی بندہ دیکھے میری بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ غیرت میں آتا ہے اس کو مار دیتا ہے۔ اس کا بھی قصاص کوئی نہیں، اس کا بھی قصاص کوئی نہیں ہوتا۔ یہ حق قتل ہے، یہ جائز ہے۔ رحمان کے بندے نہ حق قتل نہیں کرتے، حق قتل کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ معراج کی رات میں ہمارے نبی نے دیکھا ہے، آپ کو کچھ چیزیں دکھائی گئی۔ ایک یہ دکھایا گیا کہ روسٹ بروسٹ کڑھائیاں بنی ہوئی ہیں، اور جناب دوسری طرف گندا بدبودار سمیل، گندے سے گندا گوشت پڑا۔ ایک بندہ ہے وہ گندا گوشت کھائی جا رہا ہے، اور وہ جو روسٹ بروسٹ ہے اور اعلیٰ ترین گوشت ہے اس کو نہیں کھا رہا۔ تو نبی کے ساتھ چونکہ جبرائیل تھے، آپ نے پوچھا یار یہ بتاؤ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ گندا گوشت کھا رہا ہے اور اس کے سامنے اچھا رکھا۔ اس نے کہا کہ یہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، اس وجہ سے آج اس کو اللہ نے بتایا ہے کہ تیری بیوی پاک گوشت کی طرح تھی اور یہ غیر عورت آج گندے گوشت کی طرح تھی، آج تو نے اس کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ اکرام سے بھی یہ عمل زنا ہوا ہے، اور ہمارے نبی کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ ہمارے نبی نے چہرہ ادھر پھیر لیا، پھر ادھر سے آ کے کہا جی ہم سے گناہ ہو گیا۔ ہمارے نبی نے چہرہ ادھر پھیر لیا، پھر آپ نے ان کو یہ پوچھا کہ بھائی تمہارا اس وقت جو دماغ ہے، ہوش ہے، صحیح ہے، یا تمہارے دماغ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو جی مجھ سے زنا ہو گیا، کہیں تم غلط بیانی تو؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ ہم سے ہو گیا ہے، ہم سے ہو گیا ہے۔
اس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کروایا ہے۔ کیا کروایا ہے؟ سنگسار کہتے ہیں ایک گڑھا کھود کے اس میں کھڑا کر دیں اور سر اوپن ہوتا ہے تو سارے مسلمان آتے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں، اس کو کچل دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سنگسار کرنا، رجم کرنا۔ یہ سزا آپ نے دی۔ پھر جس عورت کے ساتھ یہ ہوا تھا اس صحابی کا عمل، ان کا نام تھا حضرت غامدیہ۔ ان کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، ظاہر ہے وہ زنا کے عمل سے ہوا تھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے نا پھر تم آنا، سزا دیں گے۔ وہ آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا چلو ابھی اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ پی لے گا پھر آ جانا۔ پھر وہ آ گئی۔ دیکھیں ان کو پتا تھا کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اس لیے وہ بار بار آ رہی تھی، ورنہ کسی کو یہ پتا چلے کہ مجھے سنگسار کرنا ہے تو کون کس کے قابو میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا ابھی بھی جاؤ، جب یہ بچہ اپنے دانتوں سے لقمہ چبا لے گا پھر تم آنا، تمہیں کیا دیں گے؟ سزا دیں گے۔ پھر وہ تیسری بار آئی، ہمارے نبی نے اس کو بھی سنگسار کر دیا۔ پھر وہاں کے جو کافر طبقہ تھا اور کئی لوگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ بیوقوف لوگ تھے، ان کو کیا ضرورت تھی نبی کو آگے بتانا کہ جی ہم نے یہ کیا، چپ کر کے بیٹھ جاتے۔ وہ بھی گیا اور یہ بھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ان کو سزا مل گئی، ان کی توبہ اتنی قبول ہو گئی کہ پورے علاقے کے بڑے گناہگار اس جگہ بیٹھے اور توبہ کے سائے کے نیچے ہوں گے تو ان سب کے گناہ بھی ان کی توبہ کے ذریعے معاف ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں گے؟ میرے بھائی کبیرہ گناہ ہوتا ہے یہ۔ ایک آنکھ کا زنا ہے، آنکھ۔ ایک لڑکی آپ کو نظر آئی اچانک، اس کا آپ کو کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر آپ نے ایک دل کا ارادہ کیا اور اپنی نظر دوبارہ اٹھائی، پھر آپ نے اس لڑکی کو دیکھا، اب یہ آنکھوں کے زنا کا عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک لڑکی آپ کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، آپ گھر سے قدم اٹھا کے ادھر چل رہے ہیں تو آپ کے قدموں کا زنا ہوگا۔ ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو مس کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں کا زنا ہوگا۔ یہ زنا ہے، یہ کیا ہے؟ زنا ہے۔ اور اس طرح جو گانا ہم سنتے ہیں بھائی جی، اور اس گانے میں ہماری شہوات اور شیطانیت غالب آتی ہے، یہ کانوں کا زنا ہوگا۔ یہ کس کا زنا ہوگا؟ کانوں کا زنا ہوگا۔ اور اگر زبان سے ہم اس کو گندی باتیں کرتے ہیں، گندے لقمے لیتے ہیں، گندی باتیں وہ کرتی ہے، یہ زبان کا زنا ہوگا، یہ زبان کا زنا ہوگا۔ اگر منہ سے غیر محرم کو بوسہ دیتے ہیں تو یہ آپ کے ہونٹوں کا زنا ہوگا۔ یہ سب زنا ہیں۔ یہی وہ زنا ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ عملی زنا کے اوپر بندے کو لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ والے کبھی زنا کا سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت جریج۔ حضرت جریج بہت اللہ والے تھے۔ انہوں نے نا ایک عبادت خانہ بنایا تھا اور وہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ان کی جو ماں تھی ان کو بلا رہی جی یا جریج یا جریج یا جریج، اور وہ نماز میں تھے، وہ نہیں آئے۔ پھر آپ دل میں سوچنے لگے یار ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف یہ نماز ہے۔ آپ نے ماں کا جواب نہیں دیا، ماں نے بد دعا کر دی۔ ماں نے کیا کر دی کہ تیری موت تب تک نہیں آئے گی جب تو کسی گندی اور فاحشہ عورت کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ یہ کس نے کر دی بد دعا؟ خیر واقعہ کیا ہوا؟ ایک آدمی تھا بکریاں چرواتا تھا اس محلے میں، ایک لڑکی زانیہ تھی، اس نے جناب اس لڑکے کو بلایا اور زنا کروا لیا۔ بعد میں جب شور مچ گیا تو اس نے الزام دیا کہ یہ زنا کرنے والا جریج ہے۔ کون ہے؟ جریج جو بزرگ تھا، کیا تو بکریوں کے چروانے والے نے تھے نا، جریج تھا۔ اب وہ بڑے پریشان اور لوگ آ گئے جناب کڈو مولوی نو باہر، انہیں زنا کیتا ہے، انہیں انج کیتا ہے، انہیں انج کیتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور وہ جب جذبات میں تھے تو انہوں نے اس کا جو کنیسہ تھا، عبادت خانہ تھا، وہ توڑ دیا، ٹھا ٹھو کر کے سارا کچھ ختم۔ اب یہ جذبات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بندہ اس میں کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ عبادت خانہ ٹوٹ گیا، وہ سجدے میں بیچارہ رو رہا ہے، اور ادھر سے جناب اس عورت نے الزام لگا دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، وہ اس عورت کے خاندان سے تھا۔ کمال کی بات یہ ہے، اس کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، اس نے کہا کہ یہ عورت زانیہ ہے، مگر زانی کون ہے؟ وہ چرواہا ہے۔ یہ جریج زانی، بچے کی گواہی، جو اس وقت بول نہیں سکتا تھا، اس کو رب نے زبان عطا فرما دی۔ اللہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ بھی تو گود میں ہی تھے نا، جب انہوں نے کہا بھی میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پاک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں ان کو پتا چلا کہ ہم نے جریج پہ الزام لگایا ہے، وہ آ کے پاؤں میں پڑ گئے، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارا عبادت خانہ توڑ دیا، ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ کیا کرتے؟ ان کا نہیں، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، تم اس کو مٹی کا ہی بنا دو، اس کو مٹی کا ہی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زنا کی تہمت سے اتنا بڑا طوفان آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ اس طرح حضرت یوسف پر جب زنا کی تہمت لگائی تھی زلیخا نے، اس وقت بھی ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ اس نے کہا تھا بادشاہ سلامت، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زلیخا کی قمیض پھٹی ہے۔ کیا ہے؟ قمیض پھٹی ہے۔ اگر تو بھائی یہ آگے سے پھٹی ہے، اس کا اور ہوگا یوسف کی قمیض۔ یوسف کی قمیض کیا ہو گئی ہے؟ پھٹ گئی ہے۔ دیکھو آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر آگے سے پھٹی ہے نا، پھر تو بھائی صدقت، وہ عورت کیا ہے؟ سچی ہے۔ لیکن پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے یوسف کو کھینچ رہی ہوگی نا، وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ اب پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر حق کس کا بنتا ہے بھائی؟ یوسف کی حمایت میں بات جائے گی۔ اور اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو پھر وہ عورت کو کھینچ رہا ہوتا ہے بندہ، تو پھر یوسف کے خلاف جائے گی۔ یہ گواہی بھی ایک بچے نے دی تھی۔ بعد میں دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سورۃ یوسف میں تفصیلی درس سنے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی، یہ زنا کی جو تہمت ہے یہ بھی آسمان کو پھاڑ دیتی ہے۔ زنا جب ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہوگا۔ لیکن اللہ والے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا، شرمگاہوں کا زنا، یہ تمام چیزوں کا زنا۔ یہ آج کل سوشل میڈیا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بہت خراب ہو گئے، بہت خراب ہو گئے۔ آج 10 سال کے بچے کی سوچ وہ ہے جو 18-20 سال کے بچے کی سوچ ہوتی ہے، اور بہت ایڈوانس ذہن پہ چلے گئے بچے، بچیاں اس سے آگے چلی گئی۔ اور اس وقت لو میرج تیز ہو گیا ہے، بچیوں کو لے جانا تیز ہو گیا ہے، بچیوں کا گھروں سے نکلنا تیز ہو چکا ہے، اور فلاں فلاں فلاں، یعنی بغیرتی کی انتہا اس وقت ہو چکی ہے۔ اس کا کردار یہ سوشل میڈیا ہے۔ قرآن سے ہم دور ہیں، قرآن سے ہم دور ہیں۔ بہرحال ولا یزنون ومن یفعل ذلک، جو زنا کرے گا، قتل کرے گا، شرک کرے گا، یلقا ساما، وہ گناہگار ہوگا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اللہ اس کی قیامت کے عذاب کو دگنا چگنا کریں گے، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ذلت کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ پردے ضرور رکھتے ہیں، پردے ضرور رکھتے ہیں، مگر ان پردوں کی پاسداری یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے کسی گناہ کے پردے چل رہے ہیں، ہم آئندہ توبہ کر لیں۔ آئندہ کیا کر لیں بھائی؟ توبہ کر لیں، ورنہ اگر ہم بے حیا ہوتے گے تو یہ پردہ اٹھ جائے گا اور دنیا میں عزتوں کے مقام ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم۔